ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی کہ قربانی والے دن بنی آدم کا کوئی عمل، یعنی واجب اور فرض اعمال کے بعد، جو بھی ضروری روزمرہ کے روٹین کے اعمال ہیں ان کے بعد بنی آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کہ قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے بنیادی روزمرہ کے اعمال اور فرائض کے بعد وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو یہ روایت مبارکہ خاص طور پر اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس روایت میں، اس حدیث پاک میں قربانی کی جو ترجیح ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ جو یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے، قربانی کے بجائے پیسے خرچ کر دیے جائیں، وہ جو پیسے آپ اتنے جانوروں میں لگائیں گے وہ صدقہ دے دیں، غریبوں پر خرچ کر، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، ان احادیث مبارکہ میں غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس کے پھر آگے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے، تو ان کو تم خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو کرو، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وہ جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، 3 چیزوں کا، کہ جن کو عام طور پہ ہم اہمیت نہیں دیتے، مثلا سینگ ہے، بال ہیں اور کھر ہے، یعنی پاؤں کا جو اس کا نچلا حصہ ہے کھر، تو ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ یہ دیا ہے کہ جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس سے قربانی کے جانور کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اجاگر کیا گیا۔ اس لیے پھر آخر میں فرما دیا کہ فطیبوا بہا نفسا، اس قربانی کے عمل کو تم خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ تو ایک تو ناظرین جیسے قرآن مجید کی ہم نے آیت پیش کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو متقین سے قبول فرماتا ہے۔ ایک تو تقوی ضروری ہے، یعنی نیت کا صحیح ہونا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قربانی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ گوشت حاصل ہو جائے، تو بنیادی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہونا چاہیے کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پر یہ شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں۔ یہ نیت بنیادی ہونی چاہیے تاکہ وہ قربانی ہماری صحیح طریقے سے ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچ سکے۔